السلام علیکم. جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، جو قوم اپنی حالت کو بہتر سے بہترین کرنے کے بارے میں نہ سوچتی ہو، جس قوم کو اتنا شعور ہی نہ ہو کہ اگر وہ بدحالی کا شکار ہے تو اس نے خوشحالی کو کیسے ویلکم کرنا ہے یا خوشحالی تک کا سفر کیسے کرنا ہے، تو اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جا سکتی ہے. پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس وبا نے ترقی یافتہ ممالک کو منہ کے بل گرا دیا. پوری دنیا میں پھیلنے والی اس وبا نے بہت سارے ممالک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، لاک ڈاؤن لگ گئے. بہت سارے ممالک کے اندر لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے. لیکن ایک ہم ہیں، ہمارا ملک ہے، ایک ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے دانشور ہیں، ہمارے ملک کے سیانے لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ان کا کہنا ہے، بہت سارے لوگوں نے شروع میں کہا کہ جی یہ پیاز کھانے سے ختم ہو جائے گا، اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہمارے ملک کے ایک طبقے نے کہا کہ جی یہ تو سعودی عرب سے آنے والے اور ایران سے آنے والے زائرین لے کے آئے ہیں. کچھ نے کہا کہ جی یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں ان سے یہ وبا پھیلی، یعنی کہ اس کو مذہبی رنگ بھی دیا گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وبا ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وبا صرف اس لیے پھیلائی گئی کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ہاتھ کے اندر چپ لگائی جائے گی، اور وہ چپ کیا کام کرے گی؟ وہ انسانی دماغ، مسلمانوں کے دماغ کے اندر جا کر وہاں پر جو اسپیسیفک ایک ایریا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ اس اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈیمیج کر دے گا، وہ اس ایریا کو ہی ختم کر دے گا، اور پھر انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہو جائے گی. یہ ہمارے ملک کے جو دانشور ہیں، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر جو دانشور بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑے سیانے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں پھیل بھی رہی ہیں اور لوگ ان کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں کعوہ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ کعوہ پیئیں گے تو آپ اس وائرس سے بچ جائیں گے، یا اگر آپ اس وائرس کا شکار ہو گئے اور آپ یہ کعوہ پی لیں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا تھا کہ اس وبا سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ وبا ہے ہی نہیں. اور اب آ کے جب پاکستان میں بدترین سچویشن پیدا ہو گئی ہے، جب ہمارے تاجران نے، جب ہمارے ٹرانسپورٹ والوں نے، جب ہم سب لوگوں نے حکومت کو فورس کیا کہ آپ لاک ڈاؤن ختم کریں، ہم تو مرنے پہ آ گئے ہیں، بھوک سے ہم مر رہے ہیں. حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کیا اور اسی قوم جو بھوک سے مر رہی تھی، اسی قوم نے جا کے اربوں ڈالر کی خریداری کی عید کے لیے. اب میں کچھ حقائق آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان کے ذمہ دار شہری ہیں تو آپ کو ضرور شرمندگی ہوگی کہ پوری دنیا میں سچویشن کیا تھی، پوری دنیا نے اس کو کیسے کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے، اور ہمارے ملک میں ہم نے اقدامات کیونکہ حکومت کو کرنے ہی نہیں دیے، ہم نے حکومت کی بات ہی نہیں مانی، ہم نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت ہی نہیں دیا. تو اب حالات پاکستان میں کس حد تک خراب ہو چکے ہیں. ذرا کان کھول کر، آنکھیں کھول کر دیکھیے گا کہ یہ جو حقائق آپ کے سامنے اب میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اس کے بعد حالات مزید کس حد تک خراب ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں اس وبا کا شکار ہو کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 3,91,000 سے زیادہ ہے. پوری دنیا کے اندر 66,40,000 سے زیادہ لوگ اس وبا کا شکار ہوئے، اور اب پاکستان میں آئے تو پاکستان میں ٹوٹل 90,000 سے زیادہ لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں کنفرم ہو گیا کہ یہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اسی طرح آخری 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی کہ لاسٹ 24 گھنٹوں کے اندر، آورز کے اندر 4,896 سے زیادہ لوگ اس وبا کا شکار ہوئے، اور ان کے اندر کنفرم ہوا کہ ان کے اندر وائرس داخل ہو چکے ہیں اور یہ اس وبا کا شکار ہیں. اور اسی طرح ٹوٹل اموات پاکستان میں جب تک ہو چکی ہیں وہ 1,838 سے زیادہ ہو چکی ہیں. پاکستان میں ریکورڈ جو لوگ ہوئے ہیں، اس پہ الحمدللہ آپ بھی کہہ دیجئے گا، میں بھی الحمدللہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں 31,198 سے زیادہ لوگ اس وبا کا شکار ہونے کے بعد ریکور ہو گئے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں، یا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں یا ہم احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اب پیک پر آ چکا ہے. پاکستان میں اس وائرس کا جو شکار لوگ ہو رہے ہیں ان میں اتنا اضافہ کبھی نہیں ہوا تھا، اتنی تیزی سے اضافہ کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب ہوئے. اندازہ تو کریں کہ ایک دن کے اندر 4,800 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو سوچیں کہ یہ ایک دن میں 4,000 ہیں، اگلے دن 4 اگر خدا نہ خواستہ اور آگے، تیسرے دن 4 اور آگے، تو یہ سچویشن کہاں تک جائے گی؟ ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بیڈ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ڈاکٹرز ہی نہیں ہے کہ علاج کر سکیں، یا ہمارے پاس اتنی صحت کی سہولیات ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم باقاعدہ طور پر جیسے چین نے کنٹرول کیا، یا امریکہ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، یا اٹلی نے کوشش کی. ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم خودکشی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے قصبے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے، اس میں آپ کعوہ پی لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پیاز کھا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے.
ناظرین اب حالات یہ بن چکے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلیوں کے کتنے ہی ایسے ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے جو اس کا شکار ہو کے پچھلے دنوں فوت ہو چکے ہیں. ہمارے بہت سارے قیمتی دماغ ڈاکٹرز یعنی کہ ہمارے جو قیمتی دماغ تھے ڈاکٹرز تھے وہ اس وبا کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں. شروع سے لے کر اب تک ڈاکٹرز یہی رونا رو رہے ہیں کہ خدا را اپنے گھروں میں رہیے, خدا را احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے, خدا را ایک سنجیدہ اور ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیجیے. الحمدللہ ہم نے اب تک نہیں دیا اور اب جوتے کھا رہے ہیں اس وائرس کی وجہ سے کہ یہ وائرس دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے پولیس کے اہلکار جو ہماری حفاظت, جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہماری حفاظت کریں, لیکن ان بیچاروں کی ڈیوٹیز جب کرونا وائرس کے یہ جو وہ ایسے جو گھر بنائے گئے تھے جہاں پر ان کو آئسولیشن ڈپارٹمنٹ جو تھا یا آئسولیٹ جہاں کیا گیا تھا ان مریضوں کو, وہاں پر جب ان کی ڈیوٹیاں لگی تو وہ بھی اس وائرس کا شکار ہو کر بہت سارے ہمارے ایس ایچ اوز, بہت سارے ہمارے کانسٹیبلز اس وائرس کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکے ہیں. لیکن ہمیں شرم نہیں آئی, ہمیں احساس نہیں ہوا, ہمیں فکر نہیں ہوئی, ہمیں اس بات پر تھوڑی سی بھی شرمندگی نہیں ہوئی کہ ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ہمارے ڈاکٹر زندگیاں دے رہے ہیں, ہماری زندگیاں بچانے کے لیے ہمارے پولیس والے اپنی جان فدا کر رہے ہیں, ہماری زندگیاں سیو کرنے کے لیے ہماری انتظامیہ دن رات کام کر رہی ہے. جب پورا شہر, جب پورا ملک گھروں میں ہوتا ہے, ہمارے انتظامی ادارے باہر ہوتے ہیں, ہماری پولیس باہر ہوتی ہے, ہماری رینجرز باہر ہوتی ہے, ہمارے ڈاکٹرز چھٹی نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکیں. لیکن ہم وہ بے شعور قوم ہیں, ہم وہ ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ ہم جو جھوٹی افواہیں ہوتی ہیں ان پر تو ہم بڑا سٹینڈ لے لیتے ہیں, ان پہ تو ہم بڑے ٹرینڈ بھی بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں. لیکن ایک ایسی حقیقت, ایک ایسی ریالٹی کہ جو اس ملک کی معیشت کو نگلنے کے سر پر کھڑی ہے, جو اس ملک کے معصوم شہریوں کی جانیں لے رہی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, اس کو ماننے سے انکاری ہیں یا اس سے بچنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں, ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو پھر اسی طرح اس کا شکار ہوتے رہیں گے اور جب تک ہم اپنی حصے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے حصے کی وہ سب رسپانسبلٹیز ادا نہیں کریں گے کہ جو بینگ ایک بطور ایک اہم یا ایک شہری کے, ایک ذمہ دار شہری کے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے, ہم جب تک ان کو پورا نہیں کریں گے یہ وبا اسی طرح پھیلتی رہے گی. یہ ہمارے گھروں تک آئے گی, ہمارے محلوں تک آئے گی, ہمارے قصبوں تک آئے گی, ہمارے گاؤں تک آئے گی, ہمارے علاقوں تک آئے گی, ہمارے شہروں تک آئے گی اور پھر کوئی نہیں بچ سکے گا. ضرورت اب صرف اس امر کی ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں, ضرورت اب صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ساری افواہیں جو اس ملک میں اڑتی رہی ان سب افواہوں کو پیچھے رکھ کر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ ہم بچ سکیں, تاکہ ہمارے پیارے بچ سکیں, تاکہ ہمارے بچے بچ سکیں, تاکہ ہمارے وہ لوگ بچ سکیں جنہوں نے ابھی بہت جینا ہے, جن کے بہت زیادہ خواب ہیں, اب وہ بچ سکیں, جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ بچ سکیں اور پورا ملک اس سے محفوظ رہ سکے. تو اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے جس کے لیے حکومت بھی کہہ رہی ہے, جس کے لیے فوج بھی کہہ رہی ہے, جس کے لیے پولیس بھی کہہ رہی ہے, جس کے لیے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط, احتیاط اور احتیاط. حکومت جتنا زور لگا سکتی تھی ہم سے احتیاط کروانے کے لیے وہ لگا چکی ہے, ادارے جتنا کام کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اب صرف اور صرف اس وبا سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے احتیاط. اور احتیاط کس نے کرنی ہے؟ احتیاط آپ نے کرنی ہے, احتیاط میں نے کرنی ہے, احتیاط اس قوم نے کرنی ہے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس وبا سے بچنے کے لیے اقدامات کیجیے گا, احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے گا. زندہ رہے, اس وبا سے بچ گئے تو کاروبار بھی کرتے رہیں گے, سکول بھی جاتے رہیں گے, یونیورسٹی بھی جاتے رہیں گے, ویڈیوز بناتے بھی رہیں گے اور ویڈیوز دیکھتے بھی رہیں گے. اللہ حافظ.